ریلوے لائنوں اور سرکاری عمارتوں پر حملے معمول بن چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے مطابق 2019 سے 2024 تک بی ایل اے نے 200 سے زائد ترقیاتی اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں اسکول، ہسپتال اور سڑکیں شامل ہیں۔ نتیجتاً بلوچستان کے عام شہری تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ بی ایل اے کی دہشت گردی چلانے کے لیے بڑے مالی وسائل درکار ہوتے ہیں، جو یہ گروہ غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل کرتا ہے۔ اغوا کر کے تاوان وصول کرنا بی ایل اے کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ بن چکا ہے، اور اس رقم سے یہ نہ صرف ہتھیار خریدتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی چلاتے ہیں۔ بی ایل اے کی دہشت گردی کو نظریاتی جواز دینے کے لیے ایک اور محاذ کھولا گیا ہے۔ پروپیگنڈا مہرنگ بلوچ، بی وائی سی اور دیگر نام نہاد حقوق انسانی کے کارکن دراصل بی ایل اے کے بیانیے کو عالمی سطح پر پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ 9 نومبر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والا خودکش دھماکہ، جس میں 32 افراد شہید اور 62 زخمی ہوئے، اس کی بھیانک مثال ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، بچے خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، روزگار کے ذرائع محدود ہو چکے ہیں اور عوام عدم تحفظ کے احساس میں بی ایل اے کی دہشت گردی نے پورے بلوچستان کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ خطہ ہے جس نے ہمیشہ قربانیاں دے کر وطن کی سالمیت کو محفوظ رکھا، مگر بدقسمتی سے آج یہی خطہ ایک دہشت گرد تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی بی ایل اے کی بربریت کا شکار ہے۔ بی ایل اے جو بظاہر بلوچ قوم کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے، حقیقت میں دشمن کی گود میں بیٹھ کر بلوچستان کے روشن مستقبل کو تاریکی میں دھکیلنے کی سازش کر رہی ہے۔ یہ مضمون بی ایل اے کی دہشت گردی، اس کے گھناؤنے جرائم کے ذریعے حاصل کردہ فنڈنگ اور اس کے پروپیگنڈا نیٹ ورک پر مفصل روشنی ڈالتا ہے۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال اور سی پیک جیسے عالمی سطح کے منصوبوں کا مرکز ہے، مگر جہاں سی پیک روزگار، ترقی اور استحکام لاتا ہے، وہیں بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروہ اسے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ گروہ ترقیاتی منصوبوں کو روکنے کے لیے حملے کرتا ہے، سڑکوں، پلوں، گیس پائپ لائنوں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بناتا ہے۔ زہری بازار، کولپور اور خزدار جیسے علاقوں میں بی ایل اے نے بینکوں پر حملے کیے، کروڑوں روپے لوٹے اور معیشت کو مفلوج کر دیا۔ ریلوے لائنوں اور سرکاری عمارتوں پر حملے معمول بن چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے مطابق 2019 سے 2024 تک بی ایل اے نے 200 سے زائد ترقیاتی اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں اسکول، ہسپتال اور سڑکیں شامل ہیں۔ نتیجتاً بلوچستان کے عام شہری تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ بی ایل اے کی دہشت گردی چلانے کے لیے بڑے مالی وسائل درکار ہوتے ہیں، جو یہ گروہ غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل کرتا ہے۔ کراچی میں موبائل فون چھیننا، چوری، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے جرائم میں بی ایل اے ملوث پایا گیا۔ حکومتی رپورٹس کے مطابق کراچی میں ہر سال اربوں روپے مالیت کے چوری شدہ موبائل فونز کی غیر قانونی تجارت ہوتی ہے، جن کا ایک بڑا حصہ دہشت گرد تنظیموں کے کھاتے میں جاتا ہے۔ لیاری جیسے علاقوں میں بی ایل اے کی خفیہ سرگرمیاں اور بلوچ یکجہتی کمیٹی بی وائی سی کا متحرک نیٹ ورک اس گٹھ جوڑ کو واضح کرتا ہے۔ بی ایل اے کا نیٹ ورک صرف فون چوری تک محدود نہیں۔ 2024 کی انٹیلیجنس رپورٹ نے انکشاف کیا کہ یہ گروہ منشیات اسمگلنگ، غیر قانونی اسلحے کی فروخت اور کاروباری افراد سے بھتہ خوری میں بھی ملوث ہے۔ اغوا کر کے تاوان وصول کرنا بی ایل اے کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ بن چکا ہے، اور اس رقم سے یہ نہ صرف ہتھیار خریدتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی چلاتے ہیں۔ بی ایل اے کی دہشت گردی کو نظریاتی جواز دینے کے لیے ایک اور محاذ کھولا گیا ہے۔ پروپیگنڈا مہرنگ بلوچ، بی وائی سی اور دیگر نام نہاد حقوق انسانی کے کارکن دراصل بی ایل اے کے بیانیے کو عالمی سطح پر پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ مہرنگ بلوچ خود کو بلوچ خواتین کی آواز کے طور پر پیش کرتی ہیں، مگر در حقیقت وہ ان خواتین کی نمائندہ نہیں جو بی ایل اے کی دہشت گردی کا نشانہ بنتی ہیں، بلکہ ان دہشت گردوں کی حامی ہیں جو بلوچ بچوں کو یرغمال بنا کر خودکش حملہ آور بناتے ہیں۔ بی وائی سی مسلسل ریاست مخالف جلسے، مظاہرے اور سوشل میڈیا مہمات چلا کر نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ 2024 میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر بتایا کہ بی وائی سی کو غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہے، جو بیرونی دشمنوں کی مفادات کی تکمیل کے لیے بلوچستان میں بدامنی پھیلانے میں استعمال ہوتی ہے۔ مہرنگ اور اس جیسے دیگر چہرے دشمنوں کے تنخواہ دار ماؤتھ پیس ہیں، جو پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی مہم میں مصروف ہیں۔ بی ایل اے اور اس کے حامیوں کے بھارت اور دیگر دشمن ممالک سے روابط اب راز نہیں رہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے متعدد بار شواہد پیش کیے ہیں کہ بی ایل اے کو بھارت سے مالی امداد، اسلحہ اور تربیت فراہم کی جاتی ہے۔ ایران سے ملحقہ سرحدوں پر بی ایل اے کے کئی تربیتی کیمپ را اور موساد کے اشتراک سے چل رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی پر حملہ، گوادر میں چینی انجینئرز پر حملہ اور خزدار میں اسکول بس بم دھماکہ، یہ تمام واقعات اسی
बाईसी बैरूनी हिमायत की कड़ियां हैं। इन हमलों का मकसद न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की रोकना है बल्कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचाना है। BLA के हमलों का सबसे ज्यादा नुकसान बलोचिस्तान के आम शहरियों को होता है। 2024 में BLA ने 71 दहशतगर्द हमले किए जिनमें 95 अफराद शहीद हुए। 9 नवंबर कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाला खुदकश धमाका जिसमें 32 अफराद शहीद और 62 जख्मी हुए, उसकी भयानक मिसाल है। तालीमी इदारे बंद हो चुके हैं, बच्चे खौफ के साए में जी रहे हैं, रोजगार के जराए महदूद हो चुके हैं और अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में जिंदगी बसर कर रही है। BLA की दहशतगर्दी ने पूरे बलोचिस्तान को यरगमाल बना रखा है। वक्त आ गया है कि बलोचिस्तान के अवाम इन अनासिर के खिलाफ यकजा हों जो तरक्की की राह में रुकावट हैं। BLA के झूठे बयानिए से होशियार रहना होगा, BYC जैसे प्रोपेगेंडा ग्रोहों का बाइकॉट करना होगा और रियासती इदारों के साथ मिलकर अमन और तरक्की की राह पर गामजन होना होगा। रियासत को भी मजीद मजबूत और मरबूत कार्रवाई करते हुए न सिर्फ दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा बल्कि उनके सहूलतकारों और सोशल मीडिया पर मौजूद एजेंटों के खिलाफ भी फैसला कुन इकदाम उठाना होगा। BLA, महारंग बलोच, BYC और उन जैसे दीगर किरदार न बलोचों के नुमाइंदे हैं न पाकिस्तान के खैरख्वाह। ये सिर्फ दुश्मन के पालतू मोहरे हैं जो बलोचिस्तान को तरक्की से दूर रखने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है मगर उसके लिए इन अनासिर को मुकम्मल तौर पर खत्म करना होगा। BLA और उसके हामियों को तारीख के कूड़ेदान में डालना बलोचिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए एक अहम कौमी फर्ज है।